فوج کی خواہش ہے کہ اس کے بارے میں سیاسی حوالے نہ استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، حالات کچھ ایسے ہیں اور تاریخ کچھ ایسی ہے کہ یہ حوالے بار بار بنتے ہیں۔ اس مرتبہ حوالہ کسی اور نے نہیں بنایا، وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی خواہش یہ ہے کہ فوج ان کی حکومت کو گرا دے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ خود کو جمہوری کہنے والے ملنے پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ان کی جنگ مفادات کے لیے ہے۔ یہ بڑا اہم بیان ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ فوج حکومت بنا سکتی ہے، حکومت گرا سکتی ہے، نئے نظام کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے، لوگوں کو طاقت میں لا سکتی ہے، لوگوں کو طاقت میں سے نکال سکتی ہے۔ ان کے اپنے تجربے کے پیش نظر یہ خیال جو ہے کوئی اتنا خام بھی نہیں ہے، بڑا مؤثر خیال ہے، تاریخی طور پر تصدیق شدہ خیال ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بہرحال وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فوج کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے، بشمول ان کی حکومت کو۔ دوسری بات یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کون ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا گروپ ہے، اس نے کس وقت فوج کے کس بندے سے رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ فوج عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دے۔ یاد ہے عمران خان صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو بڑی رشوتیں آفر ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے ارب روپے ان کو آفر کیے گئے تھے کسی معاملے کے اوپر، اور بعد میں آپ کو بات بتاؤں گا اور میں لوگوں کے نام بتاؤں گا اور مجھے بھی رشوت دی گئی وغیرہ وغیرہ، ایسے وہ بیانات دیتے رہے۔ لیکن یہ بیان جو ہے خاص قسم کا ہے، کیونکہ اس میں فوجی قیادت اور پی ڈی ایم سے مبینہ رابطوں کا ذکر ہے، یا پی ڈی ایم کی طرف سے اس خواہش کا ذکر ہے جو فوج کی طرف ڈائریکٹ کی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کن رابطوں کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی کس جماعت نے کس وقت فوج کی قیادت کو یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ملنے پر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فوج سیاسی طور پر لین دین میں ملوث ہو سکتی ہے، یا مبینہ طور پہ ملوث کی جا سکتی ہے، یا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملوث ہو جائے۔ تو یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود فرما رہے ہیں۔ اب اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو علم ہے کہ یہ معاملات طے کیسے ہوتے ہیں، ان کو اس کا بھی علم ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جو تمام نظام بنایا گیا تھا اس کے اندر کس کس نے حصہ ڈالا تھا، وہ تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مختلف جتھے جوڑے گئے، ان جتھوں کو جوڑنے والے کون سے لوگ تھے، ان کے ساتھ کن لوگوں کے رابطے تھے، اور اس تمام تاریخ کا جو ایک گواہ اور خود تاریخ لکھنے والا اس وقت بھی موجود ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو عمومی طور پر تمام چیزوں کو سپروائز کر رہا تھا اس کا نام ہے جہانگیر خان ترین۔ تو ایک وجہ جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف تمام تر باتیں کرنے کے باوجود اب جو عمران خان بیک فٹ پر جا کر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس تمام تاریخ کا حصہ رہا ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھا، اور وہ تاریخ کوئی جمہوری تاریخ نہیں تھی۔ فی الحال اتنا ہی بتانا کافی ہے، باقی شواہد کے ساتھ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پارٹیاں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ دھڑے کیسے بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ لوگ اپنے پارٹی کے سمبل کو چھوڑ کر آزاد کیسے بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری جماعت جو ہے بلوچستان کے اندر اپنی پرانی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کو کیسے جوائن کر لیتی ہے، نئی جماعت میں کیسے کنورٹ ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ فیصلے کیسے آتے ہیں، ان تمام چیزوں کا وہ ادراک رکھتے ہیں۔ تو شاید اس بیان کے اندر جو ان کی تاریخ ہے، جس کے وہ خود گواہ ہیں اور جس کا وہ خود حصہ ہیں، اور دوسرے گواہان کے اندر جہانگیر خان ترین بھی موجود ہیں، اس کے وجہ سے تھوڑی سی ان کو پریشانی ہے۔ تیسری یا چوتھی بات، شاید پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ کیا خود سے بن گیا، کیا ان کے خلاف وہ تمام لوگ جو ہر وقت ان کی سہرہ بندی کرتے رہتے تھے اور دستار بندی کرتے رہتے تھے اور ان کی تعریف و توصیف کے کلابے ملایا کرتے تھے، آسمان تک ان کا قد لے جایا کرتے تھے اور ہر وقت جھک جھک کے ان کو سلام کرتے ہوتے تھے، وہ تمام لوگ انہوں نے یکدم یہ تنقید کس طریقے سے شروع کر دی۔ تو وہ اس خوف میں بھی اور اس خدشے میں بھی مبتلا نظر آتے ہیں اس بیان کی روشنی میں کہ یہ تمام کام ہو کیسے رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے تمام کام انہوں نے کیسے کروایا ہے۔ تو یہ چار نکات ہیں جو اس قسم کے بیان کو بڑی اہمیت دے دیتے ہیں۔ اب یہ بیان اگر نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے جاری کیا ہوتا، اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے یا ان کی پارٹی کا کوئی اور نمائندہ پرائم منسٹر ہوتا، یا آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کا کوئی نمائندہ اگر پرائم منسٹر ہوتا، وہ اس قسم کا بیان دیتا، تو جھٹ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے توقع یہ کی جاتی
کہ ایک تردیدی بیان جاری کیا جائے گا کہ اس قسم کے بیانات سے گریز کیا جائے. فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج اپنے پروفیشنل معاملات کے اوپر توجہ فوکس رکھی ہوئی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ چاہیے کہ ایسے بیانات سے گریز کریں اور فوج کو اپنا کام کرنے دیں, ان کو خام خواہ سیاست کے اندر نہیں گھسیٹیں. لیکن اس مرتبہ مجھے بہت حیرانی ہوگی اگر اس قسم کا کوئی بیان آ گیا, کیونکہ اس قسم کا بیان عمران خان صاحب کے لیے نہیں آتا. ورنہ دوسری حکومتوں کے اندر جب بھی فوج کا پبلکلی سیاست کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی تھی, الزام کے طور پر, خدشے کے طور پر یا چہمہ گوئیوں کے حوالے سے, تو جھٹ سے اس کی کلیریفیکیشن یقیناً آتی. لیکن اس مرتبہ نہیں آئے گی. اب مستقبل میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات نہیں آئیں گے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے تو اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اس قسم کے بیانات تواتر سے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. ذرا بجٹ پاس ہو جانے دیجیے. جو حکومت کے اوپر تنقید بڑھے گی, جو حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا, یہ تصور حکومت کے اندر پھیلتا جائے گا کہ کہیں نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے, اور پھر اس قسم کے بیانات دے کر یہ مفروضہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ صرف دال میں کالا نہیں ہے, ساری کی ساری دال ہی کالی ہے. تو یہ بڑا ایک دلچسپ امر ہے کہ عمران خان اپنے تجربات کے پیش نظر وہ مفروضے بنائے ہوئے ہیں جن مفروضوں میں اور جن خدشوں میں دوسری جماعتیں مبتلا تھیں جب وہ طاقت میں تھے. فوج کے لیے بھی یہ بڑا اہم زاویہ ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم ان کا نام الزام کی صورت میں جوڑتا ہے ایک سیاسی اکٹھ کے ساتھ, تو کیا ان کو اپنے امیج کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ امیج کیوں بنتا ہے کہ فوج کو استعمال کیا جا سکتا ہے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے؟ یہ امیج کیوں بنتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اپنے سب سے بڑے مخالف دھڑے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فوج کو کال کر رہے ہیں؟ فوج کیوں ایسا امیج لے کر چلنے پر تیار ہے, یا اس کا امیج ایسا کیوں بن گیا کہ وزیر اعظم سے لے کے اپوزیشن لیڈران تک, نقادوں سے لے کر اور جو لوگ معترف ہیں یا تعریف کرنے والے, ان سب تک یہی پیغام پہنچتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیاسی کام کروانا ہے تو لازمی فوج سے ہی آپ رابطہ کریں. تو یہ فوج کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. بہرحال اس مرتبہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الزامات اور سیاست کے اندر گھسیٹنے کا جو عمل ہے فوج کو, اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے, نقادوں سے ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان ہے جو کہہ رہے ہیں. آخر میں چلتے چلتے ستم ظریفی آپ یہ نوٹ کیجئے, اسی بیان کے اندر جب وہ حوالہ دے رہے تھے کہ میں زراعت میں کتنا بڑا انقلاب لے کے آؤں گا, تو وہ 60 کی دہائی کا حوالہ دے رہے تھے جب ایوب خان جو فیلڈ مارشل بنے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد بنیاد رکھی پاکستان کو 2 لخت کرنے کی. وہ تمام کام کیے جس کے بعد پاکستان کا ٹوٹ جانا ناگزیر تھا. وہ ان کے دور کو یاد کر رہے ہیں کہ زراعت کے شعبے کے اندر انقلاب لانے کی جو مثال ہے وہ ایوب خان کا دور ہے. تو ایک طرف اپوزیشن پر الزام لگاتے ہوئے کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جمہوری حکومت کو گرائیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں, اور دوسری طرف 60s کا حوالہ دے رہے ہیں جو فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا کہ جی ایسا انقلاب جو ہے زراعت کے اندر ہمیں لانا چاہیے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حوالہ یا کوئی مدد ان کو بھاتی ہے, ان کے فائدے میں ہوتی ہے, تو تب وہ ان کو قابل قبول ہوتی ہے. جب وہ ان کے مخالف جاتی ہوئی نظر آتی ہے تو ان کو قابل قبول نہیں ہوتی. کسی کو شاید وہ تمام تصاویر جاری کرنی چاہیے, ویڈیوز جاری کرنی چاہیے جب عمران خان صاحب دھرنوں سے اٹھ کر جنرل راحیل شریف کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تھے, اور کیسے وہ مسکراتے ہوئے گئے تھے اور کیسے وہ مسکراتے ہوئے واپس آئے تھے. اور دھرنے کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی, کچھ لکھی جا چکی ہے, پبلش ہونا باقی ہے, تو اس میں آپ کو وہ تمام نام نظر آئیں گے جو دھرنوں کے کارخانے کے لیے چیزیں بنایا کرتے تھے, اور یہ وہ دھرنے ہیں جن کو عمران خان بڑی جمہوری جدوجہد کہتے ہیں. تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کے لوگوں اور ان کا اپنا جو نام ہے وہ اسی خانے کے اندر لکھا جائے گا جس خانے کے اندر اب یہ پی ڈی ایم کا نام لکھ رہے ہیں کہ وہ فوج کو کہتے ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے.